سورہ قمر آیت نمبر 41 سے 45 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے جو قوموں کے واقعات عبرت کے لیے بیان ہوئے ان میں یہ پانچواں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری دنیا میں پکڑ آئی، کیسے پکڑ دی؟ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے جڑی کاٹ دی ظالم قوم کی۔ اب ان کی نسل با آپ ڈھونڈے نا، قوم عاد اور سمود کی نسل ڈھونڈے، ملتی ہے کہیں پہ؟ قوم لوط کوئی دنیا میں اس وقت سروے کرو، پرانے کھنڈرات پہ آثار قدیمہ والے کام کرتے ہیں، لیکن تمہیں کوئی ایسا ملتا ہے کہے کہ ہم لوط علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہلاک و برباد ہو گئی؟ نہیں ملیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانچواں نمونہ ہے، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی دین ہے، سب نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے حکموں پہ چلو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور موت کے ساتھ تو تمہارا سلسلہ حساب و کتاب کا شروع ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، اور آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بڑا خدا تو میں ہوں، نعوذ باللہ۔ چند نقشے مل گئے، اس میں غرور و تکبر میں آ گیا، فرمایا تم کہیں ایسے نہ آ جاؤ۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، جیسا وہ سرکش اور متکبر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی اللہ نے وہ حصی دیے کہ وہ محسوس کرے، وہ دیکھے۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بنا تو یہ بھاگا، اور پھر کہا کہ یہ تو قوم کیا کہے گی؟ کہا اچھا تو جادوگر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے ان کو پکڑا جیسے ایک طاقتور پکڑتا ہے۔ وہ اس کی نسل کو بھی باقی نہیں چھوڑا جو فرعونی تھے، اس کا لو لشکر تھا، اس کے وہ بڑے بڑے جرنیل اور بڑے اس کے کیبنٹ کے وہ وزیر، فرعون سمیت تمام کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور آنن فانن جو آئے تھے اس وجہ سے کہ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو پکڑیں گے اور ان کو ہم سزائیں دیں گے، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ یہ اللہ ہمیں کیوں سناتا ہے؟ بھائی اللہ کی طاقت ہے، قوت ہے، یہ ذہن سے نکال دو کہ امریکہ کی طاقت ہے، اسرائیل کی طاقت ہے، ان یہودیوں کی کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نقشے ہیں۔ قرآن کوئی فرعون کا کردار جو بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ حق اور باطل میں تقابل ہے۔ اس لیے اللہ اگلی آیت آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، یہ اس زمانے کے جو کافر ہیں، جو قرآن اتر رہا تھا، جو مخاطب تھے، آج کے زمانے کے جو کافر ہیں، جس زمانے میں بھی آگے جو آئیں گے، یہ کوئی بہتر ہے؟ ان کے پاس کوئی خاص آلے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے؟
अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फी ज़ुबुर, या इन्होंने कोई नविश्ते में आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि इन काफरों को अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा। लोग अपने फ़लसफ़े कहते हैं जी ये क्या कर लेंगे, मुजाहिद पहले भी जंगें हुई। मियाँ अल्लाह फतह देंगे अगर इनमें इखलास है। अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों को ये तौफीक बख्शे। तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। ये तो कर सकते हो ना, काफिरों की चीज़ों का बैकाट तो कर सकते हो। सहाबा में कोई आप देखें, ताबिईन में देखें, तबा ताबिईन में देखें जो अल्लाह की मदद आई, कोई उनकी मुशाबहत करता था काफिरों की, कोई उनका लिबास, कोई उनकी चीज़ें। हम ये तो कर सकते हैं, उनकी मसनूआत जो हैं इसी से वो पैसा कमाते हैं। और क्या है इसराइल में, यहूदियों के पास उनकी मसनूआत हैं ना, सारी चीज़ें हम उनकी इस्तेमाल करते हैं। या आप पेप्सी करते हैं, 7 अप करते हैं, आप शैम्पू करते हैं, आप सारी चीज़ें काफरों की इस्तेमाल करते हैं। ये छोड़ दें, फिर लोगों की बातें सुने, कहते हैं जी वो बड़ी मेयारी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, पेप्सी अच्छी है या आपकी जो लस्सी बनती है आप बाज़ार में पीते हैं, घर में बनाते हैं, ये अच्छी है सेहत के लिए? किधर मेयारी है? झूठ है। उन्होंने मीडिया में इतना झूठ बोला। और ये आपका पेट ख़राब हो तो आप 7 अप पी लें, आपका पेट ख़राब है, आपको कब्ज़ है तो आप दूध पी लें, आप दही खा लें। ये बेहतर है या 7 अप बेहतर है? किधर बेहतर है? किसने तुम्हें कहा है उनकी मसनूआत अच्छी है? वो तो सब झूठ और मबनी पे है। जितनी भी तुम्हारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तुम्हारी अपनी चीज़ें बेहतर हैं। हमारे पुराने लोग क्यों बीमार नहीं होते थे? वो आप आंखें उनकी, आप अब तो जनाब 50 के बाद 60 साल के बाद कहते जी इसकी आंखों का ऑपरेशन करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सुरमा लगाओ, और सुरमा लगाओ तुम्हारी आंखें ख़राब नहीं होंगी। सर पे तेल लगाओ, तेल का नाम हम नहीं लेते, तो कैसे बीमारियां बालों में और सर में नहीं आएंगी? और मियाँ हमारी जो असल मसनूआत हैं, जो असल चीज़ है, ये बेहतर है। यहूद व नसारा की तमाम मसनूआत बुरी हैं, वो आपके पास भेजते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये उधर जिहाद है, क़िताल है, बैतुल मक़दस का मसला है, मूली गाजर की तरह मुसलमानों को काट रहे हैं। पंजाब में अभी वो तैयारी कर रहे हैं इस्लामाबाद में गाने बजाने की, नाच की, उधर उनको काट रहे हैं। और इधर जनाब मुसलमान जो है वो जश्न मना रहे हैं और वो गेमों पे बैठे हैं। वो जनाब ये क्रिकेट का मैच है, अमेरिका की तो कोई टीम नहीं है, इसराइल की टीम का सुना है आपने? ये किसने तुम्हें इसमें डाला हुआ है जालमों कि तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो? क्रिकेट की टीम जीत गई, इंडिया से जीत जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कौन सा तुमने बन फतह कर लिया? ये डाला गया बाकायदा उम्मत को, इतनी एडवर्टाइजमेंट की गई कि ये इस तरफ लग जाए, असल काम न करें। और सारी खबरें जिस वक्त सुनो वो इसके बारे, क्रिकेट के बारे में, वहाँ मुसलमान गाजर मूली की तरह उनको काटा जा रहा है, वो कोई खबर नहीं देता। अल्लाह हमारे आमाल पे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम किस तरफ जा रहे हैं? कुरान कहता है क्या ये काफिर बेहतर है, इनको अल्लाह नहीं पकड़ेंगे? जो आज हैं इनको तबाह करेंगे, जो कुरान के मुखातब थे। कुरान कहता है अम यक़ूलून नहनु जमीउम मुंतसिर, या ये वो कहते हैं कि जी हम तो गालिब हैं, हम तो नाकाबिल तस्खीर हैं। ये अमेरिका नहीं कहता था खबीस, रशिया नहीं कहता था। ये चंद मुजाहिदों ने उनको कैसे चने चबवाए, लोहे के चने चबवाए, फिर निकल नहीं सकता था। 35 मुल्क और भी अमेरिका के साथ थे, जो दुनिया से कहता था ज़मीन आसमान पे हम उड़ रहे हों, फ़िज़ा में तो हमें सुई भी नज़र आती है। कहाँ पे नज़र आए उन्हें अल्लाह वाले? तो ये झूठ है उनका। वो काफिर भी कहते थे। कुरान कहता है सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, ये बड़े बड़े जत्थे और इनकी जमातें और इनके लश्कर तमाम शिकस्त खा जाएंगे और पीठ फेर कर दुम दबा कर भाग जाएंगे। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब ये आयतें उतरी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी।
بدر میں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ زرہیں پہنی ہیں، اور اس وقت پھر جب میں نے کافروں کا حال دیکھا، وہ جو آئے تھے گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ لائے تھے اور جشن منانے کے لیے، پھر تاریخ نے دیکھا کیا حشر ہوا ابو جہل کا، عتبہ و شیبہ کا کیا حشر ہوا۔ اس لیے جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد و قتال کرنا ہوگا مسلمانوں کو۔ اعمال ضرور کرو، لیکن آپ کی نمازیں بہت اچھی ہیں، یہ رسول اللہ کی نماز اچھی تھی جو آپ مدینہ میں اور مکہ میں پڑھتے تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی اور تمام صحابہ کی نماز اچھی تھی، وہ بدر میں کیوں ہے؟ زرہیں پہنی اور تلواریں، اور اس وقت جو اسلحہ میسر تھا وہ لیا، ان کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ ان کی نمازیں بہت اچھی نہیں تھی، تہجد، ذکر۔ پھر بدر میں کیوں ہے؟ احد میں کیوں ہے؟ یہ 86 جنگوں کی رسول اللہ نے خود کمانڈ کیوں کی ہے؟ 86 جنگیں لڑی گئی رسول اللہ کے زمانے میں، 27 کی رسول اللہ نے خود کمانڈ کی ہے، باقیوں میں باقی دوسروں کو امیر بنایا۔ تو یہ ضروری ہے۔ اور جب یہ آپ پڑھتے ہیں نا حدیثیں، یہ بتایا کرو کہ اصل یہ قتال کے بارے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں وہ بھی بہت عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں، جو جماعت میں وقت لگاتے ہیں، لیکن اصل یہ پیغام تو قتال کا ہے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور صحابہ کے جو سناتے ہو، یہ تو جہاد و قتال کے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں نکلے تھے، وہ تو دعوت دیتے تھے ایمان لے آؤ، نہیں لاتے پھر جزیہ دو، جزیہ نہیں دیتے پھر تیار ہو جاؤ۔ جب یہ مسلمانوں میں آئے گا پھر دنیا کی کفار کو دیکھو دم دبا کر کیسے بھاگتے ہیں۔ بدر میں کیسے بھاگے تھے، احد میں، حنین میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، جب تک جہاد و قتال زندہ تھا۔ اب اللہ نے پھر زندہ کیا افغانستان میں، تم حشر دیکھو گے انشاءاللہ۔ دعائیں کرو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی مصنوعات استعمال بالکل نہ کرو۔ اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہیں، پورا ڈیٹا آ گیا ہے ویب سائٹ، اس پہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کہ یہ یہودیوں کی مصنوعات ہیں۔ دیکھیں نا، باقی چیزیں دیکھتے ہیں، پوچھیں نا۔ آپ وہ نہ خریدیں، اپنی چیزیں خریدیں، مسلمانوں کی چیزیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو وہاں نہیں جا سکتے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ جب تم جہاد و قتال پہ آ جاؤ گے تو یہ جماعتیں شکست کھا جائیں گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کر دم دبا کر یہ بھاگیں گی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے، ساری طاقت و قوت اللہ کے پاس ہے۔ فرعون بھی یہ کہتا تھا، قرآن نے کیا کہا، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ ہم نے اس کو ایسا پکڑا جیسے طاقتور بادشاہ پکڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی، ابھی لوگ جا رہے ہیں جی، حکومت بڑی سخت ہے، پکڑ لے گی۔ جب پکڑ ہو، اللہ کی پکڑ، بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے۔ تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ان خبیثوں کی کیا ہے؟ ان سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ یہ ہماری حکومتیں کیوں ڈرتی ہیں؟ یہ ڈرپوک جتنے حکمران بیٹھے، یہ 54 ملکوں کے، اسلام میں کوئی یہ تصور نہیں ہے اتنے ملکوں کا، ایک ہی تصور ہے خلافت کا، ایک ہی خلیفہ ہوگا۔ وہ تو ہم بتاتے نہیں ہیں، قرآن کا یہ تصور ہے۔ اللہ کرے قرآن ہمیں سمجھ آ جائے، قرآن کی طرف ہم آ جائیں۔ قرآن تو سنتے نہیں ہیں، ویسے بس اس کو چوم لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی خوش قسمت ہیں، سمجھتے نہیں ہیں قرآن کہتا کیا ہے، اور نہ سمجھنے کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں۔ حدیث پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث تو قرآن کی تشریح ہے، حدیث تو قرآن کی خادم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، یہ شوق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں۔ پڑھنے کا مطلب ہے سمجھنا، پڑھیں بھی صحیح اور سمجھیں بھی صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب